السلام علیکم۔ ایک صاحب لکھتے ہیں، ان دنوں میں لاہور میں نیا آیا تھا اور ایک نجی ہاسٹل میں رہتا تھا۔ ہاسٹل میانی صاحب سے 1 کلومیٹر فاصلے پر تھا۔ میری عادت تھی کہ جمعرات کو قبرستان جاتا اور اہل قبر کے لیے دعا کرتا تھا۔ ایک دن میں دعا کر کے واپس آ رہا تھا کہ اچانک ایک نوجوان میرے سامنے آ گیا۔ وہ معمولی سی جسامت کا مالک تھا، ہڈیاں اندر کو دھنسی ہوئی، کھال بھی جسم سے چمٹی ہوئی تھی۔ لگتا تھا برسوں سے بھوکا ہے یا بیمار ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کدال دیکھ کر سمجھ آ گئی کہ یہ گورکن ہے۔ آپ جس قبر پر دعا کر رہے تھے ادھر کوئی نہیں ہے۔ اس نے مہین سی آواز میں ایسا انکشاف کیا کہ میں غور سے اس کو دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ میں نے الجھی سی نظروں سے سوال کیا۔ اس نے کاندھے اچکائے اور چلا گیا۔ اس دوران چند لوگ ادھر نکل آئے۔ انہوں نے اسے آواز دی، اوئے رمضانی بات سنتا جا۔ وہ اس کے پاس گئے تو میں بھی ان کے قریب چلا گیا۔ کوئی جگہ بتا، دادا جی کی قبر کھودنی ہے۔ ان میں سے ایک نے 100 کے چند نوٹ نکال کر اسے دیے۔ اس نے جیب میں ڈالے اور انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ نہ جانے میں بھی ان کے پیچھے پیچھے کیوں چل دیا۔ ایک ڈھلوان نما نشیب کے پاس چند قبروں کے پاس کھڑے ہو کر وہ قبروں کو سونگھنے کے انداز میں دیکھتا رہا، پھر اشارہ کیا، یہ قبر خالی ہے۔ اچھا تو پھر قبر بھی بنا دے، جنازہ عشاء کے بعد لانا ہے، ایک موٹے سے بندے نے کہا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اسے کیسے معلوم کون سی قبر خالی ہے اور کس میں مردہ ہوگا۔ ذہن میں آیا کہ لازمی ان لوگوں نے جعلی قبریں بنا رکھی ہیں اور پیسے لے کر قبریں دیتے ہیں۔ یہ بھی تو ایک دھندا ہی تھا۔ لیکن میرا خیال اس وقت ریزہ ریزاں ہو گیا جب میں نے بڑے اور بوڑھے گورکن سے یہ سوال کیا، تم لوگ قبریں بھی بیچتے ہو؟ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے رمضانی کے بارے میں اسے بتایا تو اس کے چہرے پر قرب و ناک سی تاریکی چھا گئی۔ پہلے اس نے کچھ بتانے میں تابل برتا، چند لمحوں بعد بولا، وہ قبر کا بیٹا ہے، مٹی تو بتائے گی نا اسے کہ اس کی ماں کی گود میں کون سویا ہوا ہے۔ یہ سن کر مجھے اس کی دماغی صحت پر شک ہوا۔ میں سمجھا نہیں۔ تو سمجھے گا کیسے؟ یہ بات تو کوئی بھی نہیں سمجھ پاتا۔ یہ جانتا ہوں تو صرف میں۔ 35 سال پہلے اسی قبر کا واقعہ ہے۔ اس وقت میری عمر 40 سال تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ یہ تاریخ رات تھی، بارش ہو رہی تھی اور بجلیاں کڑک رہی تھی۔ اس ڈھیری کی جانب سے اس نے بائیں طرف انگلی کا اشارہ کیا۔ اپنی کٹیا میں جا رہا تھا کہ مجھے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں رک گیا اور آواز کا پیچھا کرتا ہوا اس جگہ پہنچا تو دیکھا یہ آواز ایک تازہ قبر سے آ رہی تھی جس کو بارش نے اب کافی ننگا کر دیا تھا۔ قبر تقریباً بیٹھ رہی تھی۔ بچے کی آواز اسی قبر سے آ رہی تھی۔ میں نے ہمت کی اور قبر کھود کر جب نیچے کی طرف دیکھا تو اس لمحے بجلی زور سے کڑکی۔ اس کی روشنی قبر میں سفید کفن میں ایک عورت آڑی ترسی ہوئی پڑی تھی۔ کفن بارش کے پانی اور مٹی سے میلا ہو رہا تھا۔ اس کے اندر ہلچل ہو رہی تھی اور بچے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میں بہت گھبرایا، سمجھا کہ یہ کوئی جن بھوت کا کام ہے۔ اللہ نے مجھے ہمت دی اور میں نے نیچے اتر کر کفن ہٹایا تو دیکھا نیچے ایک بچہ پڑا تھا جو لگتا تھا 1 دن پہلے ہوا تھا۔ یہ بچہ اس عورت کا تھا اور لگتا تھا وہ 1-2 دن پہلے ہی مر چکی تھی۔ میں نے بچہ اٹھایا اور اپنی کٹیا میں اسے لے آیا، اپنی بیوی کو دیا اور اسے سارا واقعہ بتایا۔ اللہ والی کو اس بچے پر بڑا پیار آیا اور اسے ہم نے پالا۔ اس کا نام محمد رمضان رکھا۔ سارے لوگ اسے رمضانی کہتے ہیں۔ ایک اور بات، میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح پتہ کروں کہ اس قبر والی عورت کے وارث کون تھے، لیکن جب ناکام رہا تو رمضانی کو ہم نے ماں باپ بن کر پالا۔ یہ بھی بچہ ہی تھا مگر اسے قبروں سے بڑا پیار ہو گیا۔ یہ قبروں سے لپٹ کر سوتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر کوئی ایسی قوت رکھی کہ یہ قبر سونگ کر بتا دیتا ہے کہ اس میں جو مردہ ہے وہ عورت کا ہے یا مرد کا، بچے کا ہے یا بڑے کا، اور کتنا پرانا ہے۔